دورہ سعودیہ بڑا اہم ہے. دیکھیے صدیوں سے 1200 سال سے ترکوں کی، عربوں کی اور ایرانیوں کی آمیزش چلی آتی. جی غزالی کو اپنی آخری کتاب فارسی میں لکھنی پڑی اس لیے کہ لوگ اب عربی زبان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ایران میں تھے وہ، مشہد میں، مشہد کے قریب ہی ان کا مزار ہے. اور اس میں پھر ترکوں کے ساتھ جنگ ہو گئی، کیونکہ یہاں سے دیکھیں ایران جو ہے وہ سنی تھا، ایران شیعہ نہیں تھا. ایران میں ایک بھی بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جو شیعہ ہو، ایک جو تاریخی شاعر ہے. یہ تو صفویوں کے زمانے میں اور قاجار بادشاہوں کے زمانے میں ہوا. اچھا وہ جب یہ سچویشن ہوئی، انہوں نے وہ کشموں کی تلخی تو تھی، اس میں قصوروار تنہا ایرانی نہیں ہے، وہ عربوں میں بڑا تفاخر ہے. انہوں نے 20 جلدوں کی کتابیں لکھی عربوں کی فضیلت پہ. اللہ کے رسول نے کہا اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں. انہوں نے اپنی فضیلت پہ کتابیں لکھی. ایرانیوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. یہاں سے لشکر روانہ ہوا حجاز کے لیے. ترکوں سے جنگ ہوئی، موصل کے مقام پہ بڑی خونریز جنگ ہوئی. عالم اسلام سے سارے وفد وہاں پہنچے. یہ ترکوں سے 200-300 سال سے آمیزش چلی آ رہی ہے، عربوں سے پرانی چلی آ رہی ہے. پھر صدام کی اور انقلابی ایران میں امام خمینی زندہ تھے، اور خمینی ایک ایسے شخص تھے جن کی تکریم کی جانی چاہیے تھی. انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا امپیریلزم کے خلاف اور اس کے خلاف، شہنشاہیت کے خلاف. تو اس وقت سعودی عرب نے مدد، سب عرب ملکوں نے صدام کی مدد کی. حالانکہ عالم عرب کی تباہی $2000 بلین کا لاس تھا اس جنگ میں، اور لاکھوں آدمی مر گئے. پھر سعودی عرب نے پیشکش کی. خمینی صاحب میں بڑی خوبیاں تھیں مگر تھے بعض معاملات مزید اختیار کر لیتے تھے. انہوں نے تاوان جنگ کی پیشکش کی سعودی عرب نے، وہ نہیں مانے. اب اگر صلح ہو تو وہ ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. جو بائیڈن کی وجہ سے ایک فائدہ ہوا ہے، اس نے کہا کہ ان کے باہمی تنازعات میں ہم نہیں پڑتے، اس سے امریکہ کو نقصان پہنچتا الٹیمیٹلی. تو سعودی عرب نے پہلی دفعہ انٹرویو دیتے ہوئے محمد سلیمان نے کہا کہ ہم نہ صرف ایران کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، اس کو ساری مصیبتوں سے ہم چاہتے ہیں وہ نکل جائے. اس کا انہوں نے پازیٹیو ریئیکشن دیا. ابھی تحفظات ہیں، ابھی دیکھیں گے. وہ پاکستان کو بھی اس میں رول پلے کرنا چاہیے. بلال اکبر صاحب چلے گئے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، محنتی آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، مستقل مزاجی سے، ان کے جانے سے بہتر ہوگا. اور ترکوں کے ساتھ بھی صلح نے ایوب خان نے کوشش کی تھی. RCD کیا تھی؟ پاکستان، ایران اور ترکی. دیکھیے نا اگر صلح ہو جاتی ہے تو ہمیں تو بھائی ملے گی گیس ڈائریکٹ آدھی قیمت پہ، تجارت ایران سے بڑھ جائے گی، انڈیا پہ انحصار ان کا کم ہو جائے گا، اور سینٹرل ایشیا کا دروازہ کھل جائے گا. جب تک ایران میں، افغانستان میں استحکام نہیں ہوتا، ایران ویسے تو ٹرین کا منصوبہ ہے تاجکستان تک، سارے سینٹرل ایشیا سے ہم منسلک ہو جائیں گے. اب سی پیک، ایران، پاکستان، ترکوں کی، ایرانیوں کی صلح ہماری تو خیر سب سے. امریکہ کی سرد موری اس کی بڑی وجہ ہے. امریکہ نہیں، امریکہ کا تو اب جو رول ہے اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. جو بائیڈن کا یہ جو تھیوری ہے، اس کی ڈاکٹرائن ہے کہ بھئی ہم ان کے تنازعات میں نہیں پڑتے، وہ ان دی لانگ رن وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں سوچتے ہیں نا. گریٹر مڈل ایسٹ، جس میں ایون وہ سینٹرل ایشیا کو بھی شامل کرتے ہیں. تو یہ بڑا ہی اچھا ہے یہ جو دورہ ہے، یہ امید ہے کامیاب رہے گا. پریشر بھی آئے گا، پریشر اڈوں کے لیے آئے گا، فوجی اڈوں کے لیے. ہاں اڈوں کے لیے نہیں. اب دوسری تجویز آئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اڈے ضرور دیں، کہ کبھی کبھی استعمال اگر ضرورت پڑے تو کریں، اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ قوم یہ کبھی نہیں مانے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اور بھی امپورٹنٹ سوال ہے ہارون صاحب، سعودی گورنمنٹ کی ایک سیاسی جماعت سے، پاکستان کی سیاسی جماعت سے بڑی وابستگی تھی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے وہ تو بعض چیزوں کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا نا، سب جانتے ہیں، اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن ایز اے ہول وہ ایران بھی اور سعودی قیادت بھی عمران خان کو پسند کرتی ہے. ہاتھ تو نہیں پھیلاتا پھرتا نا، وہ ذاتی فائدے تو نہیں اٹھاتا، نہ وہ مسچف کرتا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور جنرل باجوہ کے لیے تو خاص پسندیدگی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عربوں کے باہمی تنازعات میں کبھی انہوں نے دخل نہیں دیا، جہاں کہیں ممکن تھا مسالت کرنا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، کراچی الیکشن کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کا جتنا بھی مواد ہے یا فوج کے حوالے کیا جائے، رینجرز کے، تاکہ محفوظ رہے. اس کے اوپر تحریک انصاف کرٹیسائز کر رہی ہے، کیسا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے، محفوظ کرنا چاہیے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ فائنلی یہی کہہ رہے ہیں ریکارڈ محفوظ رہے، تو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ ویسے اس کا دلچسپ پہلو یعنی محفوظ ہو جائے گا تو نقصان تو اندیشہ تو اسے ہونا چاہیے جس نے چوری کی ہو.
جس نے چوری نہیں کی اس کو تلاشی دینے میں کیا تعامل ہوتا ہے, یا اس کو ریکارڈ محفوظ کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی تو کمال ہے نا کہ نون لیگ ویسے تو فوج کے خلاف مہم چلاتی ہے, لیکن ابھی سمجھتی ہے کہ لیکن جب اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے, کون قابل اعتبار ہے, تو پھر رینجرز قابل اعتبار ہے یا فوج قابل اعتبار ہے. اس کے علاوہ محفوظ ہونا چاہیے. میں اس پہ قائم ہوں, نون لیگ الیکشن ہری ہی نہیں ہے. نون لیگ کو الیکشن ہرایا گیا ہے. 5,000 ان کے ووٹ تھے پچھلی دفعہ, 5,000 سے کچھ زیادہ ہوں گے. پولنگ ہوئی 39%, ایک دفعہ ہوئی 21%. تو ان کے ووٹ جو ہیں 2.25 گنا بڑھ گئے, یعنی دراصل تو ان کے ووٹ 4 گنا بڑھ گئے, 2.25 گنا نہیں 4 گنا, اس لیے کہ پولنگ تو آدھی کے قریب تقریباً ہوئی اور ووٹ ان کے 2.25 گنا ہو گئے. اس لیے 4 گنا کیسے ہوگا جی ووٹ؟ پانی دیا انہوں نے, کوڑا اٹھایا انہوں نے ٹرانسپورٹ بہتر بنائی. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم مزدور کاٹ دیں گے. یہ دیکھو یار, وہ تم تو 70 ہزار بوریاں چوری ہو جاتی ہیں گندم کی, تو تم کسان کا وہ اپنے مزدور کو کاٹ دو گے, کس کو دو گے؟ تم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کس کو دیے تھے؟ اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایماندار سمجھا جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, بشیر میمن صاحب, ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہا اور واضح الفاظ میں کہا کہ ان کے اوپر کیس بناؤ, یا اس طرح سے کوئی بات نہیں ہو سکی. انہوں نے یہ تاثرات بھی یہی کہا تھا. انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ ایک کیس ہے, ایک کیس. انہوں نے کوئی, خان صاحب نے نہ کہا نہ انہوں نے منسوب کیا. وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب اور فروغ نسیم صاحب کے بارے میں کہتے ہیں. اب انہوں نے نوٹس دے دیا ہے, میری ان سے بات ہوئی تھی, وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں عدالت کا سامنا کرنے کے لیے, ٹھیک, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ثابت کروں گا. اور دیکھو وہ پولیس افسر ہیں, پولیس افسر ہے, ساری عمر اس نے پولیس میں گزاری, جو قابل عزت بھی ہے. اس نے اپنا زرداری صاحب کا پریشر تو کبھی قبول نہیں کیا. سندھ میں زرداری کی مخالفت منہ لے کے باعزت زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے, تو آپ کیوں وہ پریشر قبول کرے گا؟ یہ دیکھیے, یہ اپنے آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں. ایک میڈیا میں یہ سنسنی بڑی پھیلانے کا شوق ہے. اس ملک کی بربادی میں میڈیا کا بڑا رویہ, بڑا دخل ہے. سنسنی پھیلاتے ہیں, قوم کی تعمیر, اس کی اخلاق کی. ایک بڑا اچھا تجزیہ کل یا پرسوں چھپے گا, انور محمود صاحب نے مجھے بھیجا ہے. وہ ذرا کیئرفل آدمی ہیں تو لگے رہتے ہیں, وہ جب وہ لکھتے ہیں نا, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسائل ہیں. اور اس میں تو خیر انہوں نے جو بات کہی ہے میں اسے 100% متفق ہوں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے, ڈائریکٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ. کیا اس کی یہ نہیں کمانڈ ہو کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور پارلیمنٹ رہے, اسی طرح رہے پارلیمنٹ. میرا تو خیال ہے گورنر بھی براہ راست منتخب ہونے چاہیے, چھوٹے صوبے ہونے چاہیے, بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے. ایک مسائل کا انبار ہے. 5% ووٹوں کے ساتھ ایک آدمی آتا ہے, اور ہمارا 5 نہیں تو 8%. وہ جو نون لیگ کی حکومت تھی جس کی اکثریت کا بڑا ڈنکا بجتا تھا, پتہ کتنے % ووٹ تھے ان کے؟ 12%. ٹوٹل ووٹوں کا ویسے 12%. یہ تو کاسٹ کے ووٹوں کا 5% ہے, یہ شاید کل ووٹوں کا. تو یہ سسٹم چل نہیں سکتا. ٹھیک, یہ کسی وقت بھی گرے گا. لیکن ظاہر ہے ایک نئے سسٹم کی تعمیر کے لیے فضا ہموار کرنی پڑتی ہے, صوبوں کو اعتماد میں لینا ہے, بلدیاتی ادارے بنانے ہیں, اس کی ساری قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ظاہر اس کی تیاری نظر نہیں آ رہی ہارون صاحب. کرنی پڑے گی نا. جو ہر کے دانا کنن دادا لیک بعد از خرابی بسیار. جب مصیبت آ پڑے گی اور نہیں چلے گا, یہ آپ جیسے ہی ختم ہوگا, آپ نے کرونا کا پیریڈ تو کہ پیسے کٹو. یہ تو آپ کو جو رعایت ملی ہوئی ہے یہ تو کرونا کی وجہ سے ملی ہوئی ہے, تو یہ قرضہ کہاں سے دیں گے بھائی؟ پیداوار بڑھانی ہے. دنیا میں اکانومی چلتی ہے ٹرینڈ ورکر پہ. چین میں پڑھا لکھا ٹرینڈ ورکر ہے, اس لیے معیشت وہاں جاتی ہے. حتیٰ کہ انڈیا ہم سے بہتر ہے. یہاں تو خیر عدم استحکام بھی وجہ ہے نا. ہمارے لوگ ویسے زیادہ انٹیلیجنٹ, چینیوں سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, انڈین سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. یہ جو سروے ہیں دنیا میں 7 ذہین ترین اقوام میں سے ایک ہے پاکستان. ٹھیک ہے, لیکن وہ پڑھا لکھا ورکر کہاں ہے؟ اور وہ اپنا
ڈاکٹر چیمہ صاحب جو تھے، ڈاکٹر نہیں، چیمہ صاحب جو تھے وہ اپنا دے رہے تھے، اب اخبار میں کالم لکھتے ہیں، جو پولیس افسر تھے ذوالفقار چیمہ صاحب، انہوں نے ٹریننگ کا نظام بڑا وسیع کر دیا تھا. تو ایک کرنل مرتضیٰ صاحب تھے، انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا تھا. اب وہ ان اداروں پہ کوئی توجہ ہی نہیں بھی. ہر سال آپ 20-30 لاکھ آدمی کو ٹریننگ کریں، اور ٹریننگ کے لیے تو لوگ بھاگے ہوئے چلے آئیں گے، فیسیں بھی دیں گے. تو نہ ٹرینڈ ورکر ہے آپ کے پاس، نہ فنی ادارے ہیں، ٹیکنیکل ادارے ہیں آپ کے پاس، نہ سرمایہ ہے آپ کے پاس. باہر سے سرمایہ، کیونکہ یہاں ایک صاحب جو ہیں $500-600 ملین کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھے، پاکستانی. اس کا گھر باہر امریکہ میں بھی ہے. اس نے جناب FBI والوں نے تنگ کیا، وہ خاموش ہو گئے. اب انہوں نے وہ انٹرنیشنل ادارے جس سے مل کے کام کرنا چاہتے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی کوئی ایسی حکومت آئے گی جو تنگ نہیں کرے گی تو پھر کر لیں گے، پھر سوچا جائے گا. ٹھیک ہے.